اس میں عبادت ہے، اطاعت ہے، روزے ہیں، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ تمام نیکیاں ان مہینوں میں ہے، تو پھر یہ مہینہ برا کیسے ہوا؟ مہینہ برا کیسے ہوا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ لوگ جن دنوں کو شبھ سمجھتے ہیں، جن دنوں کو اچھا سمجھتے ہیں، کیا ان دنوں میں کبھی کوئی گھٹنا نہیں گھٹتی ہے؟ کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوتا؟ ارے لوگ باقاعدہ مسلمان بدعقیدہ جو ہے وہ نجومیوں، پانشتوں اور کاہنوں کو بلا کر کے شادی کی تاریخ متعین کرتے ہیں، غیر مسلمان پنڈتوں کو بلا کر کے پیترا دیکھ کر کے ڈیٹ شادی کی متعین کرتے ہیں، تاریخ متعین کرتے ہیں، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا، ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیکھا کہ دولہا دلہن کی بارات جاتے وقت یا واپسی میں حادثے کے شکار ہو کر کے تباہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے گھر والے بھی مر جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے شبھ اور اشبھ کو ماننے والوں، اے دن و رات کو برا بھلا اور خاص دنوں کو اچھا کہنے والوں، اے پیترے دیکھ کے کہانت کرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے سارے پیترے دیکھ لیے، تم نے شگون نکال لیا، فال نکال لی، سب کر لیا، پھر وہ حادثہ کیوں ہوا؟ جو جوڑی ابھی رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئی تھی، اس کو تم نے زندگی کی لذت اٹھانے نہیں دیے، ان کو ابھی دنیا ایک ساتھ دیکھنے نہیں دیے، ایک ساتھ رہنے نہیں دیے، پھر وہ مرا کیسے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان درندوں کے اوپر مرڈر کیس مقدمہ بک ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، اور ہر عقل مند آدمی کہے گا، کیوں؟ کہ تم نے کیسا ذائچہ نکالا، تم نے کیسا پیترا دیکھا، تم نے کیسی پوتھی دیکھی کہ جس دن میرے بچوں کو مرنا تھا اس دن تم نے شادی طے کر دیا، اس سے 8 دن پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس پر تو مقدمہ بک ہونا چاہیے، کیس ہونا چاہیے ایسے درندوں کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر، پاخنڈیوں کے اوپر، لیکن کیس کون بک کرے گا؟ کیونکہ سب کے سب بدعقیدے ہیں، سب کے سب بدعقیدے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا حدیث پاک کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر کے کچھ پوچھے غیب کی خبر، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس جو غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ کل ہونے والا کیا ہوگا، 1 مہینے بعد کیا ہوگا، ذائچہ پیترا دیکھ کر کے، خط کھینچ کر کے، لکیریں بنا بنا کر کے لوگوں کو الو بناتا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے کہتا ہے اس دن یہ ہوگا، اس دن وہ ہوگا۔ ایسے آدمی کے پاس اگر جا کر کے کسی نے پوچھا، اس کی بات مانی، تو ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، مسلم شریف کی حدیث سے، کوئی ادھر ادھر کی نہیں۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایسے شبھ دنوں میں جس کو لوگ شبھ اور شگون سمجھتے ہیں، اچھا ہے، اچھی فال لیتے ہیں، اس دن کے بارے میں جائزہ نکال کر کے، خط کھینچ کر کے، تقدیر اور قسمت دیکھ کر کے، بھوشیوانی کر کے، اس دن جب شادی بیاہ کے لیے بھیجتے ہیں اور حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شبھ والے دن میں اشبھ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ تم پر دکھ اور مصیبت کی گھڑی لکھ دی ہے، اس سے تم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، ذرا ان سے پوچھئے کیا معاملہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر لے تو شر کا معاملہ کر لے تو کون اسے دور کر سکتا ہے، کون رفع کر سکتا ہے؟ بڑے ذائچے دیکھے، بڑے خط کھینچے، بڑے شبھ دن کو مقرر کیا، مگر اللہ نے جو لکھ دیا تھا نقصان، کسی نے اس دولہے دلہن کو، نئی جوڑی کو زندگی دیا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رب نے نقصان لکھ دیا تھا، نقصان ہونا تھا، میرے رب نے اسے نقصان پہنچانا تھا، اس لیے اسے دنیا کی کوئی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور رب تعالیٰ اگر کسی اچھائی کا ارادہ بندے کے ساتھ کر لے،
تو پھر ساری دنیا مل کر کے، دیکھتے ہو نا کسی جوان آدمی کو مرنا ہوتا ہے، ساری دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز لگ جاتے ہیں، مگر اسے کوئی بچا سکتا نہیں بچا سکتا۔